اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مجھے وہ لنک بھیج دیں، چونکہ کافی لوگ میسج کر رہے ہیں تو جی میں ابھی شروع ہونے کے بعد ابھی مجھے جو ہی آئے گا میں آپ کو فارورڈ کر دوں گی آپ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بہت اچھا ٹاپک ہے اور یہ بہت حساس ہے، غفلت جو ہے۔ اگر جی آپ دیکھیں قرآن مجید میں تو جو غفلت رکھنے والے ہیں ان کی بڑی مذمت کیا ہے پروردگار عالم نے۔ غفلت کو کے معنی یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے معنی ہیں۔ غفلت کو اگر دیکھا جائے تو سائلنٹ گناہ ہے، سائلنٹ عذاب بھی ایک حساب سے، کہ اچھا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور اسے احساس نہ ہو، اور یا یہ کہ اس کی عبادت کا لطف خداوند عالم اس سے چھین لے۔ غفلت یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جو فار ایگزامپل نماز نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے لیکن اسے یہ احساس نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ غفلت ہے۔ اسے یہ احساس نہیں ہے کہ جہاں احساس ختم ہو جائے، جہاں جسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ لاؤبالی ہو جائے، اس کو غفلت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال یوں دے دیں کہ ایک شوہر ہے یا ایک باپ ہے، اس کے بچے گھر میں ہیں اور اس کی بیوی گھر میں ہے، اسے کوئی جسے کہتے ہیں لاؤبالی، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، یعنی کہ بچے پڑھیں گے، بچوں کا کیا ہو رہا ہے، بچیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اسے کچھ کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ کام میں مست و مگن ہے۔ تو اس کو ایک حساب سے غفلت کہا جاتا ہے، اور خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی میں غفلت میں ڈال دیتا ہوں، کبھی کبھی کیا بات انسان غفلت میں چلا جاتا ہے۔ تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پھر خداوند عالم بھی قرآن مجید میں بھی آیت پڑھوں گا آپ کے سامنے، بہت مقام پہ کہتا ہے کہ جب ان پر وقت اچھا پڑتا ہے تو یہ ٹھیک رہتے ہیں، جب برا وقت پڑتا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جیسے ہی اچھا وقت آتا ہے پھر پلٹ جاتے ہیں۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ عذاب الہی کیا ہے۔ غفلت دو چیز، ایک دنیا میں غفلت ذمہ داریوں سے، ایک آخرت میں غفلت کہ ہمیں جانا ہے، پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ سوال آپ دیکھیں ادھر، میں نے اگر باب الحوائج کی ویب سائٹ پہ جائیں اور میری ادھر کی مجالس سنیں، تقریباً 5-7 مجالس میں نے پڑھی ہیں، میں نے اسی پر پڑھا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بس جی ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں، مریں گے تو حضرت علی ساری چیزیں لے کے ہمارے لیے کھڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ سے سوال ہوگا، آپ سے پہلے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کو ہم کیوں شفاعت کرائیں، آپ کو ہم فشار قبر سے کیوں بچائیں، آپ نے کیا کیا ہے۔ ان چیزوں سے غفلت رکھنا یہ سب سے بڑا دھوکہ اپنے نفس کو بھی دینا ہے اور لوگوں کو بھی دینا ہے۔ لہذا آج کا ٹاپک بہت اچھا آپ نے رکھا، جزاک اللہ، کہ آپ کو ہمیں غفلت رکھے۔ سے، اور آج کے دور میں غفلت شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے، جو بڑے بڑے متقین کو جیسے ان کے تقوی کو تباہ کر دیتا ہے، ان کی شخصیت کو تباہ کرتا ہے، غفلت کی بنا پر، کہ انسان برائی کر کے یہ نہیں احساس کرتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں۔ انسان ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہو کبھی انسان کی زبان اتنی خراب ہو جاتی، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ شخص کیسا ہے کہ اس طرح سے بد کلامی کرتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ میں جو بد کلامی کر رہا ہوں اس سے ہمارے معاشرے میں کس طرح کی عزت و آبرو جاری ہے۔ تو اس سچویشن کو جہاں پر انسان اپنی برائیوں کو یہ نہ سمجھے کہ میں برائی کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، جہاں ضمیر سو جائے، اس کو غفلت کہا جاتا ہے۔